رمضان کی آمد۔ آج کل ہم بڑی بےتابی سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر یہ انتظار ہے کیا؟ ہم رمضان کی تیاری بھی کر رہے ہیں، مگر یہ تیاری ہے کیا؟ دو باتیں تو یہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انتظار اور تیاری ہونی کیا چاہیے۔ رمضان کا انتظار ہر ایک کو ہے۔ کام کرنے والوں کو تو انتظار ہے کہ چھٹی جلدی ہو جائے گی اور آرام کر پائیں گے۔ کھانا کھانے کے چور بچوں کو انتظار ہے کہ کوئی کھانے کو نہیں کہے گا۔ خواتین کو انتظار ہے کہ وزن کم کر پائیں گے۔ کھانے کے شوقین لوگوں کو دوستوں کے ساتھ رات بھر چغل اور پھر بازار کی سحری کا انتظار ہے۔ چسکوروں کو افطاری کے پکوڑے، بھلوں اور سموسوں کا انتظار ہے۔ بہت سوں کو تو عید کا ہی انتظار ہے۔ سارے انتظار ہی جائز ہیں، مگر کیا یہ ہے رمضان کے مہینے کی سمجھ؟ انتظار نہ بھی کیا جائے تو یہ سب تو ہونا ہی ہے، مگر اس کے ہی خواب ہوں گے تو یہ مبارک مہینہ کیا دے گا، کیا دے پائے گا، اور ہم اس سے کیا لے پائیں گے؟ ہم سب سے ہر ایک کو خود کی سطح پہ سوچنا ہے۔ اب آتی ہے تیاری کرنے والوں کی باری۔ آج کل بہت ہی مصروفیت ہے ہر قسم کے لوگوں کی۔ مرد حضرات تو آدھا دن چھٹی کے خوابوں میں فلمیں دیکھنے کے پلانز بنا رہے ہیں کہ ابھی نہ دیکھو رمضان کے لیے جمع کرو۔ دوستوں کے ساتھ پلان، افطاریوں اور پکنکوں کے پلان، مری جا کے ٹھنڈے موسم کے روزے اور چھوٹے دنوں کے مزے۔ بچے بھی دیکھا دیکھی فلمیں اکٹھی کر رہے ہیں، کہانی کی کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں، ویڈیو گیمز اکٹھی کر رہے ہیں کہ گرمی کی چھٹیاں بھی ہیں اور لمبے دن کیسے گزریں گے۔ خواتین کا سارا دن بازاروں میں گزر رہا ہے، جوڑے بنا رہی ہیں کہ افطاریاں کرنی اور کروانی ہیں، اور فریزر بھی بھر رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں اور گرمی میں کون باورچی خانے میں جائے گا۔ یہ ہے ہماری زندگی کے برکتوں والے مہینے کی بھرپور تیاری، اور یہی ہے اللہ کا خلیفہ اور بہت سی ہونا چاہیے، مخلوق سے اشرف مخلوق۔ اب ذکر ہے ہمارا مقصد تنقید کرنے کا نہیں ہے، بس باور کرانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی یہی کر رہے ہیں، پر کافی کر رہے ہیں، یعنی کہ کافی سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، ہم انتظار بھی کر رہے ہیں۔ انتظار تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ انتظار محبوب کا ہوتا ہے، محبوب وقت کا ہوتا ہے، محبوب مقام پہ جانے کا ہوتا ہے۔ رمضان ہے محبوب وقت، اس کا انتظار، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ تو بات کرتے ہیں استقبال کی، تیاریوں کی اور ملاقات سے حصول کی، تاکہ کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اگر میں نے بنا نہیں لیا تو ابھی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قلم کاغذ لے کے لسٹ بنانی ہے، ذہنی تقویت کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے عام حالات میں ناممکن معلوم پڑتے ہیں یا مشکل لگتے ہیں یا میں کر ہی نہیں پاتا۔ کوئی خیال ادھر سے بلا لیتا ہے، کوئی ادھر سے۔ میں خود کو مکمل طور پر جوڑ کے رکھ نہیں پاتا کہ آگے کیسے بڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنوں میں سے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے کہ وہ انسانوں کو اس مہینے میں پریشان نہ کریں۔ سو ایک طرف سے تو ہم فارغ ہو گئے، بس اب رہ گیا میں خود شیطان، یعنی کہ میرا نفس۔ اب صرف اس کے ساتھ لڑائی باقی رہ جاتی ہے۔ چپ کے وہ وار کرنے والوں کو زنجیر میں سلاخوں کے پیچھے اس نے رکھ دیا ہے۔ میرا شیطان نفس تو میرے ساتھ ہی کھلا ہے۔ اس سمے کھلے کے ساتھ مقابلہ آسان ہو جاتا ہے حد درجہ۔ سو ہم کو یہ لسٹ بنانی ہے کہ عام حالات میں کیا اچھے سے نہیں کر پاتا جو میں رمضان میں خصوصی وقت اس کو دوں تاکہ مثبت اور جلد نتیجہ نکلے۔ جیسے کہ لکھوں، میں یکسو ہو کر نہیں سوچ پاتا کہ میں سوچ کو سیدھا کروں گا کیسے۔ میں لگ کر ایک کام نہیں کر پاتا، میں رمضان میں اس کو دیکھوں گا کہ کیا وجوہات ہیں۔ میں وقت کی پابندی نہیں کر پاتا۔ رمضان تو لگا بندہ وقت ہے، سحر افطار میں بندھنے سے میں پابندی پہ خصوصی غور کر پاؤں گا اور آئندہ کے لیے اپناؤں گا۔ مجھے دین میں مکمل داخل ہونا ہے، کچھ زیادہ اپیل نہیں کرتا۔ کیا وجوہات ہیں؟ من ہمیشہ فاقہ ہی کرتا ہوں اس مہینے میں نماز سے کیوں گھبراتا ہوں؟ اب پڑھوں گا اور قائم رکھوں گا۔ آخر میرا رمضان کا مزاج کیوں الگ ہے؟ اخلاق کے حوالے سے، حوصلے غصے کے حوالے سے، کیا اخلاق ایک مہینے کے لیے فرض ہوا تھا؟ خیرات کے مستحق لوگ کیا صرف رمضان میں ہوتے ہیں؟ باقی سارا سال کیا ان کو منو سلوا کا وعدہ ہے؟ کیا دل نہ دکھانا، کام کا بوجھ کم کرنا، انعام دینا، شاباش دینا، گالیاں نہ بکنا، کھانا بانٹنا سب ایک مہینے پر محیط ہے؟ یہ سب سوال میرے پلانر کے ہیں جو بس
میرا اسٹیمپ پیپر ہے، کسی کو دکھانے کا نہیں ہے۔ مجھے لاوارث لوگ رمضان میں ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ میں بھاشن سننے کے لیے اور سنانے کے لیے رمضان میں وقت نکالتا ہوں۔ کیا ملنے ملانے اور اچھی بات کرنے کو سارے سال کا منصوبہ نہیں ہونا چاہیے؟ پیار کروانا اور کرنا انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ پیار، خیال، دھیان ہم سب کو سارا سال چاہیے۔ آخری اور ضروری بات، حضور کا ارشاد ہے کہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، یعنی ایسا پلانر بنانا ہے جو بوجھ نہ ہو کہ رمضان کے بعد چھوڑنا پڑے۔ رمضان میں اجر زیادہ ہے، مگر کس کے لیے؟ اس سوال کا جواب خود ڈھونڈو آخری پیرا پڑھنے سے پہلے۔ رمضان کے ماہ کا حقیقت میں اجر زیادہ ہے ہر مثبت عمل کا، مگر اس کے لیے جو یا تو اس وعدے سے ماہ رمضان میں داخل ہو کہ جو وقت میں پا رہا ہوں اس اچھے عمل کو میں زندگی کا حصہ بناؤں گا، گزرے وقت کی معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ بات بھی میری ہی پلانر کا حصہ ہے۔ پلانز آج سے روز بنانے ہیں، اور پلانر آج سے روز پڑھنا بھی ہے کہ کوئی بات رہ گئی ہو تو ڈال دینی ہے اس میں۔ دوسری بات، ان لوگوں کے لیے اجر زیادہ ہے جو وہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں جو ایک کامل انسان سے چاہا گیا ہے۔ انسان ہونے کے مقام پہ ان کو رب کے اور نزدیک ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ شیطان کے جکڑے جانے کی وجہ سے اللہ سے اور راز و نیاز کر پاتے ہیں جو عام حالات میں چاہتے بھی نہیں کر پاتے۔ دلوں کے حال تو رب جانتا ہی ہے۔ پلانر آج ہی بنانا ہے، کاغذ پہ بھی اور دل پہ بھی، تبھی آج اور ابھی سے علمی کام شروع ہوگا اور سب مل کر رمضان کی تیاری میں جٹ جائیں۔ استقبال رمضان کے بعد وہ دن، ہفتہ، مہینہ تو چلا جائے گا، مگر میری رمضانی حالت نہ جائے گی۔ آمین۔